جو ظالمین ہے وہ ظلم ڈھاتے ہیں تو اللہ جو ہے انہیں روکتا کیوں نہیں؟ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر اللہ روک دیتا تو کبھی ان پر ظلم ہی نہ ہوتا. اور جو ہے اس سے جو ہے لوگ کشمکش میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے. بالکل احسن تم. دیکھیے یہ جواب جو ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں یزید کے منہ پہ دیا ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے زبردست سوال ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ کیوں نہیں یزید کا ہاتھ شل کر دیا. آپ یوں کہیے نا کھل کر کے کہ اللہ نے کیوں نہیں یزید کے اوپر ہارٹ اٹیک جو ہے وہ آگے وہیں کم وقت مر گیا ہوتا, بات ہی ختم ہو جاتی. تاکہ اللہ کے کن سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کا جواب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جو دیا ہے وہی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اس لیے کہ اس کو جو ہے وہ دوسری طریقے سے لیا یزید نے. امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اس کے سامنے ہے, اس سے بےہودگی کی, بدتمیزی کی, میں ادھر زیادہ نہیں جاؤں گا, مجلس نہیں ہے یہ. جی بالکل. اس کے بعد آیت پڑھتا ہے. مسئلہ یہاں ہے, دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ یہ جو غلط لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی قرآن کی آیتوں کو اپنے لیے یوز کرتے ہیں اپنے ڈیفنس میں. یزید نے وہی کیا. اچھا اس سے انکار نہیں کر سکتے آپ کہ قرآن میں یہ آیت ہے. جی ارشاد ہوا یزید نے جو آیت پڑھی امام حسین سلام اللہ علیہ کے سر مقدس کو خطاب کر کے کہ حسین کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ معاذ اللہ, جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ظلم تو یہی ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے پوچھا جائے کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا. اور اب اس کے بعد جو وہ آیت پڑھتا ہے قل اللہم مالک الملک, پیغمبر آپ کہہ دیجیے اللہ ملک کا مالک ہے. بے شک. تعطی الملک من تشاء, جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے ملک, یعنی اقتدار حکومت. بے شک. وتنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. بیدک الخیر, خدا سب تیرے ہاتھ میں. اب دیکھیں کتنے بڑھیا انداز سے یزید نے اس چیز کو پیش کیا کہ اللہ ملک کا مالک ہے, اس سے کون انکار کرے گا؟ کوئی نہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے, جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے, کون اس سے انکار کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا. اب اس آیت کو اس نے اپنے لیے ڈھال بنا کے پیش کیا کہ بھیا کل کو ہم کو برا مت کہنا. اللہ نے عطا کیا ہے, پیش کیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے بھیا اگر ہم نے یہ سب کیا تو اللہ کی مرضی سے ہوا. اب اس کے بعد جو جواب آیا ہے سیم قرآن ہی سے, روایت کہتی ہے کیا, اور تو کسی میں بولنے کی ہمت تھی نہیں, دم تھا نہیں. فقامت زینب بنت علی, جناب زینب سلام اللہ علیہ کھڑی ہوئی. فحمد اللہ واثنى علیہ, حمد خداوندی کے بعد یزید نے کیا کہا تھا, اے حسین کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. ویسے ہی جواب, ان نسیت قول اللہ یا یزید, یہ آیت بھول گیا ہے تو, مطلب وہ آیت تجھ کو یاد رہی اللہ جس کو ملک دیتا ہے, یہ بھول گیا ہے تو. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. یہ بے دین لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے اگر جو ہے وہ ان کو کچھ مہلت دے دی ہے تو یہ مہلت ان کے لیے بہت بڑھیا چیز ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما, یہ چھوٹ اس لیے ہے, یہ ڈھیل اس لیے ہے, چھوٹ نہ کہا جائے بلکہ امال, یہ ڈھیل اس لیے ہے لیزدادوا اثما, تاکہ اور گناہ کریں. تو بڑھیا سے ان کو قاعدے سے پکڑا جائے. جی بالکل بالکل ٹھیک. یعنی مولوی صاحب تو اب اللہ روکتا نہیں ہے, اللہ جو ہے وہ ٹھیک ہے تمہارا جو دل چاہتا کرو, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. ظالموں کو ایک ڈھیل مل جاتی ہے تھوڑے. انا ہدیناہ السبیل, راستے سب بتا دیے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, سلیکٹ آپ کو کرنا ہے, طے تم کو کرنا ہے. اب اگر اللہ روک لے تو اس کا مطلب بندہ مجبور ہوا, بالکل ٹھیک, یہ جبر ہو جائے گا, جبر ہو جائے گا. اور ایک چیز آپ کے سوال میں امید والے پر یہ کہہ دیں ہم کہ ایک حدیث بڑی زبردست ہے, چاہے جتنے بڑے ظالم ہوں ان کو ٹکنا نہیں ہے. یزید سے لے کے آج تک اس کے لیے روایت موجود ہے, الحکومت تبقى مع الکفر ولا تبقى مع الظلم. بے دینی کے ساتھ ادھرم آدمی کی سرکار تو بچ سکتی ہے بے شک, بٹ ظالم کی حکومت نہیں بچے, نہیں ٹک سکتی. آپ صدام کا حشر دیکھ لیجئے, بالکل, آپ لیبی کا میں قذافی کا حشر دیکھ لیجئے, آپ فرعون کو دیکھ لیجئے,
نئے پرانے سارے دیکھ لیجئے. بے دین ادھرمی کی جو ہے وہ سرکار تو بچ سکتی ہے, ظالم کا اقتدار بچے گا. یہی جو ہم نے تمیدی گفتگو میں کیا تھا کہ تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا, موسیٰ بھی ضرور آئے گا. رات ہے تو سویرا بھی ضرور ہونا